بچوں میں جنسی جذبات کو کیسے ڈسپلن کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو فضل اس کی طرف اور وہ فضل کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے، ابن اخی یعنی اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ یعنی یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس میں اپنی نگاہیں جھکائے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے اور زبان کی بھی، تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو کیسے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ابن اخی یعنی میرے بھتیجے کہہ کر کن امور کے ساتھ ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ نمبر 1، محبت سے پکار کر پہلے جذباتی پل قائم کرتے ہیں۔ نمبر 2، ترش یعنی تلخ ہو کر نصیحت نہیں کرتے۔ نمبر 3، کیسے مؤثر انداز میں نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 4، مخصوص اعضاء کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ سے جوڑتے ہیں، کسی قانونی ضابطے سے نہیں ڈراتے۔ بچوں کی جنسی اصلاح میں گھر کے ماحول کا کردار 70-80% کہا جا سکتا ہے۔ جب وہ گھر میں دیکھیں گے کہ ماں باپ حجاب اور ستر کا خیال رکھ رہے ہوں، نماز کے وقت تمام جسم کور کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ صورتحال خود بخود جنسی جذبات کی اصلاح کر رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ جذباتی، ایمانی، عبادتی اور اخلاقی بلاگز بچوں کے سیکس کے جذبات کی تہذیب کر رہے ہوں گے، یعنی 360 ڈگری کی تربیت ضروری ہے۔ خود اللہ کتنی خوبصورتی سے بچوں کو سکھاتے ہیں، کیونکہ چھوٹے اور اچھلتے کودتے بچوں کو مسلسل بڑوں کے بیڈ رومز میں آنے سے روکنا ٹھیک نہیں تھا، بلکہ دن بھر میں 3 دفعہ کافی تھا کہ بڑوں کے کمرے میں اجازت لے کر آئیں۔ پھر 12 سال کی عمر سے بچوں کے لیے بڑوں کے کمرے میں داخلے سے پہلے اجازت لینا، یہ کیسی خوبصورت شرط ہے۔ اسلام تمام تربیت آسان اور تدریجی بتاتا چلا جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب ہم تربیت کا آغاز ہی تاخیر سے کرتے ہیں، تو بچے سیکھنے کا مزاج نہیں بنا پاتے۔ اگر شروع سے الگ چادر، کمبل یا معاشی صورتحال کے مطابق الگ بستر وغیرہ کو یقینی بنایا جائے تو بچہ کافی چیزیں خود ہی سمجھ لیتا ہے۔ جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کے بسترے الگ کر دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے معاملہ میں ان کی سردنش کرو۔ یہ حکم پوری اسٹریٹجی کو واضح کر رہا ہے۔ اب اگر وہ باہر کچھ نامناسب دیکھتے ہیں تو کیا گھر کی روشنی ان کی آنکھوں کو نیچے نہیں کر دے گی؟ پھر بھی بچے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں والدین کا کردار ہے کہ وہ کیسے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ پھر ایک اور پروٹوکول بچوں کو سورہ نور کی تعلیم ہے کہ ایک نبوی معاشرے میں جسمانی آگاہی کی تعلیم کیا اور کیسے دی جانی چاہیے، اور مناسب عمر ہوتے ہی بچے بچیوں کی رضامندی اور پسند سے ان کے لیے نکاح کا انتظام کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کیا کریں؟ بچوں کی نگاہ، ایکٹیویٹیز، دوستوں اور ڈیوائسز پر نظر رکھیں۔ گھر کے ماحول کو ایسے مواد سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں جو بچوں کو پرائیویٹ لمحات پر سوچنے پر مجبور کریں۔ ایسے میگزین، فلمیں، ویڈیوز، ٹی وی اور انٹرنیٹ مواد سے گریز کروائیں جو جذبات کو بڑھائیں۔ سیکس ایجوکیشن پروسیجرز جیسے تعلیم، بلوغت کی علامات و طہارت وغیرہ و گھر کے آداب سکھائیں، لیکن جذباتی کنیکشن بنانے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو شادی کروا دیں۔ اعضاء و نظر کی حفاظت، حجاب اور اس کی اہمیت وغیرہ پر عمل کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔